آپ کے علم میں ہے کہ آج سے چند روز پہلے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ کے فلور پر ایک بیان داغا اور اس بیان سے پورے ملک میں کیا سرائیوں نے جنم لیا اور ان کی شدت اتنی تھی کہ بالآخر منسٹری آف فارن افیئرس کی اسپوکس پرسن ممتاز زارا بلوچ صاحبہ کو اپنی جو ویکلی فارن آفس کی پریس بریفنگ ہے اس میں وضاحت کرنی پڑی اور جو اسپیکولیشن اسلام آباد میں اور پورے ملک میں جو گردش کر رہی تھی اس کو اس پر قابو پانے کی انہوں نے کوشش کی. اسپوکس پرسن کہتی ہیں کہ جو ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ کسی ملک کے ساتھ گفتگو جو ہماری ہے یا ہوتی ہے اس کے ایجنڈے پہ نہیں ہے. وہ فرما رہی ہیں کہ کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جن سے ہماری باتیں ہوتی ہیں اس کے ایجنڈے پہ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہیں اور کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں بھی یہ زیر بحث نہیں ہے. یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دیا ہے اسپوکس پرسن آف دا فارن آفس ممتاز زارا بلوچ نے. سوال اٹھتا ہے اسحاق ڈار صاحب نے یہ بیان سینٹ کے فلور پہ کیوں داغا؟ اسحاق ڈار سینیٹر ہے، سرکاری سینیٹر ہیں، نہ صرف سرکاری سینیٹر ہیں جو سمدھی ہیں ہمارے حکمران خاندان کے، اور ان کی جو اہمیت ہے پارٹی میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور جب فلور آف دا ہاؤس پہ ایک سٹنگ منسٹر سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کو ذاتی نوعیت کا سٹیٹمنٹ آپ نہیں کہیں گے، وہ ایک آفیشل سٹیٹمنٹ کہلائے گا. اب وہ سٹیٹمنٹ میں ہے وہ وزیر خزانہ اور بات کر رہے ہیں ایٹمی اثاثوں کی. سوال یہ ہے کیا ان کا یہ سبجیکٹ ہے؟ کیا انہیں ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ پورے ملک میں ایک اسپیکولیشن نے جنم لے لیا ہے اور آج کامنٹری ہو رہی ہے نیشنل لیول پر، اور ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی بھی نظر میں آیا ہو یہ بیان. فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو لانگ رینج میسائل پروگرام ہے اگر اس کو ابینڈن کرنے کے لیے کہا گیا تو اس مطالبے کو سنب کیا جائے گا. سوال یہ اٹھتا ہے ڈار صاحب وضاحت فرمائیے، وزیر خزانہ آپ ہیں، نیگوسیشن IMF کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا قوم جاننا چاہے گی، پاکستانی جاننا چاہیں گے کیا اس قسم کا آپ سے مطالبہ کیا گیا؟ اور اگر نہیں کیا گیا تو آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ نے یہ بیان کیوں دیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ گاہے بگاہے ہمارے پروگرام پر جس میں کوئی جارحانہ عزائم نہ تھے نہ ہیں نکتہ چینی کی جاتی ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ کسی غلط ہاتھوں کے لگ جائے گا، لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گا. کبھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. بحیثیت سابق وزیر خارجہ میں کہہ سکتا ہوں ہمارا سسٹم نہ صرف سیکیور ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے معیار سے بالکل عین مطابقت رکھتا ہے اور اس میں کوئی اسپیکولیشن کی گنجائش
نہیں ہونی چاہیے. اب یہ حکومت کے ہیں, مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں. اس وقت پی ڈی ایم کی سرکار کی دو اہم جماعتیں ہیں. ایک جماعت ہے مسلم لیگ نون اور دوسری جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی. یہ تو آگے رویداد مسلم لیگ نون کی. اب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کی, وہ بھی ایک ذمہ دار سینیٹر, رضا ربانی صاحب, سابق چیئرمین سینٹ. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈار صاحب کے بیان پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں. He expresses concern on the floor of the house. بلکہ وہ زبانی نہیں, آپ کی نظر سے شاید ان کا پریس ریلیز بھی گزرا ہوگا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس بیان کے بعد لازم ہے کہ پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لیا جائے اور بتایا جائے حقیقت کیا ہے. یہ کیا سرائیاں جو جنم لے رہی ہیں اس میں حقیقت کیا ہے. اور یہ کہتے ہیں یہ اسپیکولیشن خطرناک ہے اور اس کی وضاحت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چین کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, سوال کرتے ہیں سرکار کے سینیٹر, پیپلز پارٹی سے تعلق, ذمہ دار شخصیت, سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارا آزمایا ہوا دوست ہے, ہر آڑے وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا, کیا آج اس سرکار کی وجہ سے ہماری اس آزمائے ہوئے دوست کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ انڈر تھریٹ ہے؟ یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک آپ کو علم ہونا چاہیے کہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی جو ہے آپ کی نظر سے گزری ہے, یقیناً گزری ہوگی. تو یہ باتیں جب ایسی کی جاتی ہیں تو ان کی امپلیکیشنز ہیں, اور ان امپلیکیشنز کو جو سنجیدہ عناصر ہیں ان کی منہ شگافیوں کو سمجھتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں میں توقع کرتا ہوں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بلایا جائے. صرف سینٹ کی نہیں, دونوں سینیٹرز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کا مطالبہ کون کر رہے ہیں؟ سرکاری سینیٹر پیپلز پارٹی کے رضا ربانی. اور وہ کہہ رہے ہیں اس جوائنٹ سیشن میں وزیر اعظم پاکستان ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے. یہ اتنا حساس نوعیت کا مسئلہ ہے کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں ان اے جوائنٹ سیشن. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت نے تو آئی ایم ایف کی سب شرائط مان لی, جو مہنگائی کا طوفان آنا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا, برپا ہو چکا ہے, لوگ پسنے تھے پس رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں سب کچھ مطالبات ماننے کے باوجود سوال اٹھتا ہے کہ آئی ایم ایف ابھی بھی وائی از اٹ ڈریگنگ اٹس فیٹ, یہ ان کا جملہ ہے. وہ معاہدہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ وہ سٹاف لیول اگریمنٹ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو کیوں نہیں پہنچ رہا؟ اب یہ دیکھیں نا, یہ کیا سرائیوں کو چیز, اس کا سٹیٹمنٹ, یہ چیزیں, یہ نیگوسیشنز, یہ سب سپیکولیشن کو جنم دے رہی ہیں. اس لیے سرکار کہہ رہی ہے, سرکار کے سینیٹر کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئیں آن دا فلور آف دا ہاؤس ان اے جوائنٹ سیشن, وضاحت کریں اور پالیسی سٹیٹمنٹ دیں تاکہ یہ سپیکولیشنز دم توڑ جائیں, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے. اگر سمجھتے ہیں کہ حساس باتیں ہیں تو ان کیمرہ سیشن بڑھا کے لیا جا سکتا ہے, لیکن لیا جائے. پھر
وہ یہ بھی کہتے ہیں, اور وہ بھی سرکار کے سینیٹر, کہ حکومت, وزیر اعظم ہمیں بتائیں, ایوان کو بتائیں, پارلیمنٹ کو بتائیں کہ اس ایوان کو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے بارے میں اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا. اور آج یہ فیکٹس آپ کے سامنے ہیں کہ اپریل 2022 سے بتدریج انسیڈنٹس آف ٹیررزم, ایکٹس آف ٹیررزم آن پاکستانی سوئل ہیو انکریزڈ. آپ نے دیکھا روز آج کبھی خیبر پختونخوا میں اور کبھی بلوچستان میں واقعات آپ کے سامنے ہوئے ہیں. میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری رائے میں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں ہم سے سوال جواب کرے. ان کی سیفٹی کے بارے میں بالکل ہم دنیا کو مطمئن کر چکے ہیں. بہت سے جو ماہرین ہیں وہ اس بات سے اتفاق کر چکے ہیں کہ our 3-layered system is second to none. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہے. اور یہ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ ہمارا پروگرام کیسا ہونا چاہیے, اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے, ہمارے میسائلز کی رینج کتنی ہونی چاہیے. ہمارا تو بڑا واضح ایک بیانیہ رہا ہے کہ ہمارا پروگرام ڈیفینسو نیچر کا ہے, دفاعی ہے. جارحیت, جارحانہ عزائم نہ تھے نہ ہیں. یہ تو ہم نے اپنی بقا کے لیے, ایک پڑوسی جس نے پہل کی, جس نے پاکستان کو 2 لخت کرنے میں کردار ادا کیا, اور اس کے جارحانہ عزائم ہیں. آج بھی جو ہندوستان کے وزیر اعظم نے, جو آپ نے دیکھا خطاب کیا, اور وہ مخاطب کس سے ہو رہے ہیں؟ پاکستانی عوام سے. اور ان کے ارادے کسی سے چھپے نہیں ہیں. جو ہندوتوا سوچ, جو RSS کی سوچ آج ہندوستان میں غالب ہے, وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام ڈیفینسو نیچر کا ہے, ایک ڈیٹیرنٹ ہے, ساؤتھ ایشیا اسپیسیفک ہے, اپنے دفاع کے لیے ہے, کیونکہ کنونشنل جو امبیلنس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے. اور جب سے یہ بیلنس آیا ہے الحمدللہ کوئی ایسا جارحیت کا وہ اگر ارادہ رکھتے بھی, خواہش رکھتے بھی ہیں, تو ضرورت نہیں ہوئی. اس پر کوئی گفتگو کی ہم اجازت نہیں دیں گے. اس پروگرام پر, ان اثاثوں پر قومی اتفاق رائے ہے. اس میں پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ میں اتفاق ہے. آج سے نہیں, عرصہ دراز سے حکومتیں آتی رہی ہیں, جاتی رہی ہیں, لیکن تسلسل سے ہم نے اپنی بقا اور دفاع کے لیے اس کو محفوظ رکھا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے, اور ذمہ دارانہ طریقے سے کی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان صاحب کبھی پاکستان کے ان اثاثوں کو انڈرمائن ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. پاکستان کی عوام اس کی اجازت نہیں دے گی. پاکستان کے جو نیشنل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دے گی. یہ ہمارا بڑا دو ٹوک موقف ہے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف سے, کیونکہ ان کی جماعت کے ایک ذمہ دار وزیر نے
اس स्पेकुलेशन को जन्म दिया है, ये दम नहीं तोड़ेगी जब तक आप कौम को एतमाद में नहीं लेंगे, जब तक आप एक पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं देंगे। चुनाचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड कर रही है, मुतालबा कर रही है शहबाज शरीफ साहब से फिल फौर वजाहत की जाए ताकि ये स्पेकुलेशन दम तोड़ दे। वजीर खारजा जो है वो तो पाकिस्तान में होते नहीं हैं, वो तो अपना इंटरनेशनल तारुफ करवाते फिर रहे हैं, ग्लोब ट्रॉटिंग में हैं, उनको वजाहत करनी चाहिए थी। ये इतना हसास मामला है, ये इतना हसास मामला है कि फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन से बात ऊंची है। फॉरेन मिनिस्टर को फौरन आना चाहिए था, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं तो फॉरेन मिनिस्टर को फौरन आना चाहिए था, बिलावल को आना चाहिए था और कहना चाहिए था कोई इसमें हकीकत नहीं है, वजाहत करनी चाहिए थी। लेकिन वो अपनी दुनिया में गुम है, वो अपनी दुनिया में गुम है और इससे लोगों में एक कहते हैं ना एक परेशानी लाहक हो चुकी है। और आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा वो इससे हटके है। आपके इल्म में है और मीडिया ने सब कुछ देखा, कल इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, हमारे बहुत से कारकुनान गिरफ्तार हुए, हमारे लीडर्स जख्मी हुए। एक सिटिंग MNA अमजद खान न्याजी का तशद्दुद आपने देखा। इससे पहले उमर अयूब खान के साथ जो 25 मई को हुआ था वो भी सारी कौम ने देखा था। आज अमजद खान न्याजी के साथ जो हुआ है, आज सेनेटर शिबली फराज के साथ, ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनके साथ जो हुआ है, यकीन जाने बहुत से अदवार देखे हैं। इस किस्म की सोच और इस किस्म का तशद्दुद पहले नहीं देखा गया। जो लाहौर में हुआ, जो ज़मान पाक में जो कुछ हुआ, जो चार दीवारी की पामाली की गई, जो वहां की दहलीज को अबूर किया गया जबकि घर पे कोई नहीं था सिवाय इमरान खान साहब की अहलिया बेगम साहिबा के और चंद मुलाजमीन के, और उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, एक दीनदार पर्दादार खातून है। जिस किस्म के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में पुलिस ने घुस के टेयर गैसिंग की और जिस तरह मुलाजमीन को हरासा किया और जिस तरह से उन्होंने वहां जाते हुए जो सामान था उस पर हाथ साफ किया, न सिर्फ काबिल अफसोस है, शर्मनाक है, शर्मनाक है। और फिर एक बतंगड़ बनाया जा रहा है, एक नई कहानी बनाई जा रही है और फिर मरियम साहिबा मुतालबात कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाए। किस दुनिया में बैठे हैं, किस दुनिया में रहते हैं ये, चाहते क्या हैं? हम मामलात को सीधा करना चाहते हैं, हम आइन और जमहूरियत की डगर पर कायम रहना चाहते हैं, और ये क्या चाहते हैं? जरा इनकी सोच और इनकी कहते हैं ना फहमो फरासत को एग्जामिन कीजिए, क्या है। अभी चंद लम्हों बाद इमरान खान साहब खिताब करेंगे और ऑब्वियसली हम सब उनके मुंतज़िर हैं कि वो क्या कहते हैं। हमने फैसला किया है जो हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, पंजाब पुलिस ने, उनके सरबराह ने, CCPO ने और जो दीगर उसके अहलकार उसके साथ थे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं, कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। लेकिन तफसीलात जब चेयरमैन साहब बयान करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी। शुक्रिया।
دیکھیے عرض یہ ہے، عمران خان صاحب لاہور سے روانہ ہوئے عدالت کے حکم پر پیش ہونے. ان کا کوئی ارادہ، ہمارا کوئی ارادہ نہ جھگڑے کا تھا نہ تشدد کا. ہم نے تو آ کے اپنی قانونی کارروائی پوری کرنی تھی. ہم نے ایک اپنی کمٹمنٹ کی تھی عدالت سے. جھگڑا کیوں کریں گے جب پولیس لوگوں کے گھروں میں گھس جائے گی؟ اور آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں خبر آپ کو پتہ ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے. تو بتائیے تو کیا پھول پھینکیں ان پر؟ جب ان پر لاٹھی چارج ہو رہا ہو، جب ان پر آنسو گیس کا استعمال ہو رہا ہو، جب واٹر کینن استعمال کی جا رہی ہو، جب خواتین کو زد و کوب کیا جا رہا ہو، بتائیے وہ کیا کریں؟ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کریں؟ دونوں طرف سے راستے بند کر دیے جائیں، اوپر سے شیلنگ کر دی جائے، زہریلی قسم کی گیس ہو، لوگ سانس نہ لے سکیں. شبلی فراز کو اب بریدنگ پرابلم بنے ہوئے ہیں نا. کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کل تک تو ٹھیک تھے وہ. کوئی وجہ ہوگی نا. تو پھر آپ کیا یہ دیکھیے، پولیس انفارچونیٹلی 8 مارچ کو لاہور میں جو کچھ کیا، یہ ان کی نادانی اور بے وقوفی سے ہوا. ذل شاہ کی شہادت ہوئی. اس کے بعد 2 دن جو لاہور میں ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے خود لاہور میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر، اور میرے ساتھ اسد عمر صاحب بھی تھے، فواد چودھری صاحب بھی تھے، اعظم سواتی صاحب بھی تھے، خود جا کر ہم نے چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم پنجاب اور جو سی ٹی ڈی کے پنجاب کے سربراہ ہیں ان سے میٹنگ کی. اور بہت سی چیزیں سیکیورٹی کے، لاہور کے جلسے کے ایشوز کے علاوہ یہ جو ہوا ہے ایشو کہ پولیس ایکسیسو یوز آف فورس کر رہی ہے، اس پر میں نے بات کی. میں نے بتایا ان کو، میں نے عدالت کو، جسٹس صاحب کو کہا کہ آپ کے جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں اسلام آباد کے شہزاد بخاری صاحب، جب وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ سیز فائر، ہم ایک راستہ نکالتے ہیں، ایک قانونی راستہ نکالتے ہیں لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے. اور خان صاحب سے میں مذاکرات کے لیے جاتا ہوں، بات کرنے جاتا ہوں، اور وہ شیلنگ شروع کر دیتے ہیں گھر کے اندر. تو حالات کون بگاڑ رہا ہے؟ کہتے ہیں نا، نادان دوست دنا دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ نادان لوگ ہیں جنہوں نے پٹھا بٹھا دیا ہے سرکار کا. نہیں بھائی، عمران خان صاحب نے جس تشویش کا ذکر کیا اور ڈار صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا، تو اس کے بعد تو اسپیکولیشن نے جنم لینا ہی تھا نا بھیا. کس نے کہا تھا ڈار کو یہ بیان دے؟ کس بنیاد پر ڈار نے بیان دیا؟ آئے نہ بتائے، میڈیا کو بتائے، قوم کو بتائے. کوئی گھر میں گپ شپ تو نہیں تھی. آن دا فلور آف دا ہاؤس، ایوری ورڈ آن دا فلور آف دا ہاؤس is recorded for history, for posterity. وہ کھڑے ہو کے بیان دیتے ہیں، اور قسم قسم کی کیا سرائیاں پہلے چل رہی ہیں اس سرکار کے بارے میں، کہ کہاں سے جنم لیا، کیسے آئی، سازش کہاں، مداخلت کہاں. تو پھر یہ چیزیں تو جنم لیں گی بھیا. دیکھیے، میں سمجھ گیا آپ کی بات. ایک سوال دیکھیے قبلہ، سیاست میں ڈائیلاگ ہمیشہ ہوتا ہے، اور سیاسی لوگ ڈائیلاگ سے کبھی نہیں کتراتے.
لیکن ڈائلاگ کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے نا. شہباز شریف صاحب نے اس دن سینٹ کے فلور پہ کہا, وزیر اعظم صاحب نے, کہ مذاکرات مسائل کا حل ہے بجا, لیکن اس کی بنیاد تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں رکھی نا. کل زمان پاک پہ, زمان پاک میں جو کچھ ہوا, انہوں نے ڈائلاگ کی پہلی اینٹ تو رکھ دی نا وہاں, اور پھر اسلام آباد میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کیا ڈائلاگ اس ماحول میں ہوتا ہے؟ ڈائلاگ کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے, دل بڑا کرنا پڑتا ہے, اور حکومت کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے. پہل حکومت کو کرنی پڑتی ہے. ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. کس کی؟ آپ فکر نہ کریں, آپ بلوائیں تو صحیح, بلوائیں آپ, جائیں گے ہم. کہاں پہنچ چکے ہیں؟ سوال ہے یہی تو, دیکھیے نا, یہی تو سوال جنم لے رہا ہے کہ جب کنڈیشنلٹیز آپ نے مان لی تو پھر آئی ایم ایف آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ پھر ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ اب ذرا کڑی سے کڑی ملائیے نا. اسی سے تو قوم پریشان ہے, اور قوم کی پریشان, دیکھیے میڈیا آپ قسم قسم کی خبریں دیتے ہیں, لیکن یہ اتنی حساس خبر ہے, یہ آج بھی آپ نہیں دیں گے, آج بھی پی جائیں گے. کیوں؟ وہ پھر کبھی بعد میں بات کریں گے. گھر یہ بات نہیں ہے بھائی جان, بات یہ ہے, یہ تو ڈار وضاحت کرے نا. ڈار صاحب تو آئے تھے, مفتاح اسماعیل کو انہوں نے ریپلیس کیا تھا, اور یہ اندیا دیا تھا کہ مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب ناکام ہو گئے, میں کامیاب ہو کے دکھاؤں گا, ڈالر مجھ سے ڈر جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ قوم ڈار سے ڈر گئی ہے. یہ تو ڈار صاحب بتائے نا کہ آج سعودی عربیہ, یہ بتائے نا, بلاول بتائے نا, کہ پوری دنیا کے چکر سرکاری خرچے پہ کر رہا ہے. کیا سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر, چائنا, یہ ہمارے آزمائے ہوئے دوست ہیں. آج اگر وہاں سرد موری ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تعارف کروا رہے ہیں اپنا. مسئلہ کیا ہے بھیا؟ نہیں کیا تھوڑی اس کی وضاحت کریں تاکہ میں اس کو جواب دوں. وہ چاہتے ہیں ملک میں استحکام ہو. ٹھیک ہے, استحکام کیسے آئے گا؟ استحکام کیسے آئے گا؟ استحکام انتخابات سے آئے گا نا. آئین ہے نا آپ کا, جمہوریت آپ کہتے ہیں نا, ہاں اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں. حرکتیں تو ویسی ہماری نہیں ہے. جس طرح انسانی حقوق کو پامال کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے, اور میں حیران ہوں, ہیومن رائٹس کی باڈیز جو ہے ہمارے ملک کی خاموش ہے, خاموش ہیں. بڑے بڑے علمبردار ہیں, جھنڈا اٹھانے والے, بڑی وضاحت اور لبرل سوچ رکھنے والے, آج خاموش ہیں. سوال ہے کیوں؟ تو آج یہ صورتحال ہے کہ ایک ہی راستہ ہے, آئین شکنی کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں. گورنر کے بھی کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کو آئین میں واضح لکھا ہوا دکھائی نہیں دے رہا؟ کیا
लीगल फ्रेटर्निटी की ओपिनियन बड़ी वाज़ेह नहीं है। तो मुल्क में इस वक्त जो गुमगो की सूरत हाल है, जो अनसर्टिनिटी है, ये इस हुकूमत की पैदा करदा है। अपनी ज़िद, अपनी अना, अपनी हट धर्मी, अपने केसेस जो अभी नैब में अटके हुए हैं, उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इक़्तिदार के साथ चिपके रहना चाहते हैं। मईशत डूब जाए तो डूब जाए, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, मेरे केसेस ख़त्म हों। ये है इनकी तरजीहात। आपका हो गया सवाल? नहीं, किसी ने नहीं भाई, किसी और को भी मौका दे देना। मैं समझता हूँ कल खान साहब का जो स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है, उस पर तो उन्होंने बड़ा वाज़े कर दिया है। आप एक नज़र मैं समझता हूँ कि आप ज़रा उसको देखिएगा। जी सर, थैंक यू सर।